صاحب نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا اور سیاسی انتقام کی ہوس میں تمام سیاسی لیڈران کے خلاف مقدمات قائم کر کے اپنا تمام وقت ایک شہزاد اکبر نامی آدمی ہوا کرتا تھا اس کے کہنے پر تمام تر وقت وزیر اعظم کا ان مقدمات کو قائم کرنے میں لگتا تھا۔ دو کام کیے، ایک یہ مقدمات قائم کیے اور دوسرا ترجمانوں کے اجلاس کیے۔ صبح شام ہر مسئلے کا حل ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جائے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان تمام مقدمات کو فیس کیا ہے۔ آج بھی عدالت کے احترام میں عدالتوں کے روبرو پیش ہیں، مگر کیا کوئی پوچھنے والا ہے کہ جو 3.25 سال کے دوران عمران نیازی صاحب نے اس ملک و قوم کو دیوالیہ کیا، دونوں ہاتھوں سے عوام کا پیسہ لوٹا اور بنی گالہ سے بیٹھ کر ایک فرح نامی خاتون کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن کی اور عوام کو دھوکہ دیا۔ سائیکل پر دفتر جاؤں گا، روز خدا گواہ ہے ہیلی کاپٹر پر بنی گالہ سے پی ایم ہاؤس جاتے تھے۔ پی ایم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا، تعزین و آرائش کی گئی، شاہانہ اخراجات کیے گئے، اور وہ یونیورسٹی کہاں بننی تھی؟ گورنر ہاؤس کو پبلک پارک ڈکلیئر کروں گا۔ یہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اپنے وزراء کے لیے نئی گاڑیاں، سرکاری اپنے جو محلات تھے ان کی تعزین و آرائش میں دنگ رہ گیا جب میں نے بزدار صاحب کی سرکاری رہائش کا دورہ کیا کہ کس طریقے سے عوام کے پیسے کو بے دردی سے لگایا گیا، امپورٹڈ ماربل لگایا گیا، شاہانہ فرنیچر منگوایا گیا۔ آپ کبھی جائیں، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ بزدار جس کے گھر میں کہتے تھے بجلی نہیں ہے اس لیے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، کروڑوں روپے لگائے اس نے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی تعزین و آرائش پر۔ ہم نے تو کبھی ایسے اخراجات نہیں کیے تھے۔ اب سمجھ آتی ہے کہ قوم کا پیسہ کہاں گیا۔ وہ صرف فرح گوگی نے نہیں لوٹا، پوسٹنگ ٹرانسفر کی مد پر، اور ہمیں فخر ہے ہم نے تمام افسران، وہ پولیس کے ہوں وہ انتظامیہ کے ہوں، میرٹ پر تعیناتیاں کی ہیں۔ ان کی طرح ان لوگوں کو ان افسران کی تعیناتی نہیں کی جو 3-3, 4-4 کروڑ دے کر افسر تھے اور پھر عوام سے وہ پیسہ واپس کماتے تھے۔ جس نے 3 کروڑ دے کر افسر لگا اس نے 6 کروڑ کمایا، جو 4 کروڑ دے کر لگا اس نے 10 کروڑ کمایا۔ ہمیں فخر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام افسران کی تعیناتیاں میرٹ پر ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب میں جب سستا آٹا اسکیم کے تحت جو 10 کلو کا تھیلا ہے آٹے کا وہ 490 روپے کا بک رہا ہے، تو یہ 16 ارب کی ماہانہ سبسڈی ہے جو آٹے کی مد میں جا رہی ہے۔ اور میں آج نان بائی ایسوسی ایشن والوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آٹا سستا کر دیا، نان اور روٹی کی قیمت میں کمی کی جائے، اور ہم بہت جلد ایک وفد تشکیل دیں گے جو نان بائی ایسوسی ایشن سے ملاقات کرے گا۔ کی فراہمی کو پورے پنجاب میں یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ سالانہ تقریباً 200 ارب روپے کی سبسڈی ہے جس کی کابینہ نے توثیق کی ہے، اور وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایات پر ہرے بیگ میں یہ آٹا ہر جگہ دستیاب ہے۔ اس کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اس کے لیے ہر ضلع میں افسران کو اور سیاسی جو رہنما ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیادوں پر اس ضمن میں وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کریں، اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے ذمے باقی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں کا کنٹرول بھی ذمے کیا گیا ہے۔ پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کو فعال کیا گیا ہے پورے پنجاب میں، اور ہم نے
पंजाब के बॉर्डर्स को उस पर बड़ी कड़ी निगरानी का फैसला किया है कि ये सस्ता आटा स्मगल ना हो और जो पंजाब से बाकी अशियाए खुर्दनोश पंजाब से बाहर भेजी जा रही थी उनको भी रोका जाए ताकि यहाँ पे किसी किस्म की कोई किल्लत पैदा ना हो। मगर बावजूद इसके कि हमने 2 दिन पहले ऐलान किया कि जो खतूत हमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लिखे और क्योंकि वो गंदम की खरीदारी का टारगेट पूरा नहीं कर सके, एक दाना गंदम प्रोक्योर नहीं की, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख का टारगेट पूरा किया, 50 लाख टन का। और जो खतूत लिखे गए हैं मैं दोबारा दावत देना चाहता हूं हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को कि वो आएं और यादाश्त का एक मुआहदा साइन करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उनको भी अच्छे निरखों पर हम गंदम फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। और ये पंजाब का फर्ज है कि जहां पर गंदम की किल्लत है उसमें हम अपना किरदार अदा करें। तो ये जो दौर है इंशाअल्लाह तमाम चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखते हैं, तजर्बेकार टीम मौजूद है और महंगाई पर काबू पाने के लिए मजीद भी इक़दामात किए जा रहे हैं जिसका बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब खुद ऐलान करेंगे। और मैं ये भी वाज़ेह करता चलूं कि पंजाब काबीना के तमाम वज़रा ने सरकारी पेट्रोल की तरसील को बिल्कुल अपने तक खत्म करने का फैसला किया है और कोई भी वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। तमाम वज़रा अपने ज़ाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। सरकारी काम के लिए भी जब वो जाएंगे तो पेट्रोल, ये रिवायात आज नहीं, ये आज से 10 साल पहले मियां शहबाज शरीफ की कायम करदा रिवायात हैं कि उन्होंने हमेशा जो सरकारी ट्रैवल भी किया, अपनी जेब से अखराजात बर्दाश्त किए, सरकारी पेट्रोल कभी नहीं डलवाया। तो हम मजीद भी इसमें इक़दामात लेंगे और कोशिश ये होगी कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर आला ने जो कल महंगाई के हवाले से और प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से इजलास किया उसमें महकमा खजाना को ये हिदायत जारी की गई हैं कि अवाम के लिए मजीद सब्सिडी के प्रोग्राम लाए जाएं। ये 200 अरब रुपया जो ये ग्रीन थैले वाला आटे वाला प्रोग्राम है, इसके अलावा मजीद प्रोग्राम भी लाए जाएंगे और उसका ऐलान किया जाएगा कि अवाम तक ये सब्सिडी पहुंचे। ये अवाम का पैसा है, अवाम पर खर्च होना है और हम इसके लिए कोई नई गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, किसी दफ्तर की कोई ताज़ीन और आइश नहीं होगी, किसी सीएम ऑफिस, सीएम सेक्रेटेरिएट या किसी भी सरकारी रिहाइशगाह पर कोई शहाना अखराजात नहीं किए जाएंगे। इस पर भी पाबंदी लगाने का फिलफौर फैसला किया गया है। अवाम का पैसा, उस पर हक अवाम का है और इंशाअल्लाह बजट में पंजाब हुकूमत बहुत बड़ा रिलीफ अनाउंस करेगी। मुख्तलिफ मद में सब्सिडीज का ऐलान किया जाएगा और वजीर आला ने यह फैसला किया है कि इनकलाबी इक़दामात किए जाएं। और ये जो इमरान न्याजी साहब ने इस मुल्क को तबाही के दाने पर खड़ा किया, डट के खड़ा है अब कप्तान, बेल लेके खड़ा है अब कप्तान। बेल के बगैर इसको जेल जाने का फोबिया है क्योंकि जिन अशिया की इसको आदत है वो जेल में मुहैया करना खासा मुश्किल काम होता है। तो ये पेशावर में छुप के बैठा रहा, सरकारी हिसार में जहां पे इसकी हुकूमत थी, ये इससे बुज़दिल और डरपोक आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया कि जो लॉन्ग मार्च भी करने आया तो लोगों की तादाद साथ नहीं थी, तो हिम्मत करनी थी ना, बनी गाला जाकर रात सोते। मगर नहीं, दिल में खौफ था कि बनी गाला नहीं सोना, वापस पेशावर। वो सुना था कि लौट कर बुद्धू घर को आए, ये लौट के बुद्धू पेशावर को गए।
اور وہاں جا کر پناہ لے لی. وہاں کیونکہ سرکار ہے, حکومت ہے, سرکاری اخراجات ہوتے ہیں. آج بھی عمران نیازی سرکاری اخراجات پر پل رہا ہے. جو منرل واٹر کی بوتل پشاور میں یہ پیتا ہے وہ بھی حکومت خیبر پختونخوا کے پیسوں سے آتی ہے. وہاں پر اس کی سیکیورٹی پر کروڑوں روپے کے اخراجات لگتے ہیں. سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال خیبر پختونخوا میں کیا جاتا ہے. یہ اقتدار سے نکلا ہے مگر اس کی بری عادتیں نہیں گئیں. یہ آج بھی خیبر پختونخوا کے عوام کو کروڑوں روپے روزانہ پڑتے ہیں اس بات کے کہ یہ وہاں پہ شاہانہ اخراجات کرتا ہے. روز عشائیے اور زورانے دیے جاتے ہیں. روز وہاں پر سیکیورٹی پر, پیٹرول پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے کیونکہ یہ بزدل ہے اور یہ حکومت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. یہ اقتدار سے نکلا, اس کی وہ حالت ہو گئی ہے جو پانی سے نکل کر یہ تڑپ رہا ہے. پہلے اس نے کہا کہ بین الاقوامی سازش, پھر امر بالمعروف, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے نکالا ہے تو میرے بغیر یہ ملک خدا نخواستہ 3